میں صرف اتنا کہوں گا کہ مولانا صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہو، جس کی تشکیل ہوئی 20 ستمبر 2020 کو، اس سے پہلے 25 جولائی 2018 سے لے کر پی ڈی ایم کی تشکیل تک، پھر 9 اپریل تک جو ایک کٹ پتلی اور مسلط شدہ حکومت کا جنازہ پڑھا کے ان کو اقتدار کے ایوانوں سے نکال باہر کیا، یہ عظیم تاریخی جدوجہد اور تسلسل تھا، جدوجہد کی تسلسل تھی۔ تقریباً 3 دہائیوں کے بعد جمعیت علماء اسلام نے نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور ان کے اعلیٰ کے خلاف وہ جنگ لڑی کہ ان طاقتوں کو رات کے اندھیرے میں، ایک تاریکی میں، ایک بند کمرے میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی قیادت اور آپ کی جماعت نے ان طاقتوں کو سرعام للکارا اور چیلنج کیا۔ اس پر اور اس جدوجہد پر میں کارکنوں کو اور قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کارکنوں کی مرہونی محنت تھی، قیادت کے حکم کے مطابق یہ جنگ آپ لوگوں نے لڑی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں، اور یہ وعدہ لے کے جا رہا ہوں کہ آئندہ بھی ہم نے کمر بستہ ہو کر جب بھی حکم ہوگا ہم اس جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ معمولی جنگ نہیں تھی میرے بھائی، یہ معمولی جنگ نہیں تھی۔ مخالفوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، حوالات میں بند کیا گیا، اور آپ کی قیادت کی آواز میڈیا پر بند کی گئی۔ میں کون ہوں؟ میں ایک ادنا کارکن ہوں جمعیت علماء اسلام کا، مجھے بھی بولنے کی سزا ملی کہ حافظ حمداللہ تم پاکستانی شہری نہیں ہو، اور یہ کہا گیا کہ آپ کا باپ، آپ کے والدین، آپ کی پوری خاندان پاکستانی شہری ہے، ایک حافظ حمداللہ پاکستانی شہری نہیں ہے۔ یہ سوال آپ کسی سے نہیں کر سکتے کہ تم کہاں کے شہری ہو، سوال ہم کریں گے کہ تم کہاں سے آئے ہو، بتاؤ گجرات سے آئے ہو یا امرتسر سے، بتاؤ دلی سے آئے ہو یا آگرہ سے، معین قریشی کا ایڈریس بتاؤ، ان کا قبرستان بتاؤ، شوکت عزیز کا بتاؤ۔ اسی الفاظ میں مولانا صاحب نے 27 اکتوبر 2019 کو کراچی میں، جس میں علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب بھی تھے، پوری لشکر کے سامنے ہزاروں لاکھوں اس آزادی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے مولانا صاحب نے ان تمام قوتوں کو چیلنج کیا، اور ایک ادنا کارکن کی دفاع برملا انہوں نے کی۔ میرے بھائی، ان لوگوں کو پہلی دفعہ 2 بیانات آئے، کوشش یہ تھی کہ ہم پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ہمارے مدارس کی زندگی ہم پر تنگ کیا جا سکے، مدارس کے دروازے بند کیا جا سکے، انٹرنیشنل اور اندرونی طاقتیں مہرے مل کے مدارس پر، اسلام پر، امت مسلمہ پر اور جمعیت علماء اسلام اور مذہبی طبقوں پر اور ان کے مددکاروں اور سہولتکاروں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کے، تاکہ ہمارے دینی ادارے دہشت گردی کے مراکز ڈکلیئر کیا جائے،
اور سیاسی پلیٹ فارم جمعیت علماء اسلام سے بھی یہی کوشش کی گئی کہ سیاسی ایوانوں سے، پارلیمنٹ سے اور اقتدار سے ان کو باہر کیا جائے۔ 2 دہائیوں پر مشتمل جنگ لڑی گئی دہشت گردی کے نام پر، آپ کی سیاست کے خلاف، اور دینی مدارس اور مساجد اور پگڑی اور داڑھی کے خلاف۔ لیکن جمعیت علماء اسلام نے آپ کی قیادت اور پوری قوم کی قیادت کرتے ہوئے آج الحمدللہ دینی مدارس بھی محفوظ ہے، مساجد بھی محفوظ ہے، اور ہر کارکن جمعیت علماء اسلام کا اور پوری قوم اور ملک محفوظ ہے۔ 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں 2 بیانات آئے۔ ایک بیان ٹرمپ کا آیا واشنگٹن سے، ایک بیان پنڈی سے آیا۔ دونوں بیانوں کا خلاصہ یہ تھا کہ پاکستانی قوم مبارک ہو، تم لوگوں نے 25-18 کے الیکشن میں انتہا پسندوں کو شکست دی، اسلامی انتہا پسندوں کو۔ میدان میں تو صرف ایک مضبوط سیاسی اور اسلامی قوت اگر تھی تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام تھی، لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ دونوں کو طاقتیں مل کے جمعیت علماء اسلام خاموشی اختیار کرے گی۔ لیکن جمعیت علماء اسلام نے پونے 4 سال ان طاقتوں کے خلاف جنگ لڑی۔ آپ لوگوں کی حمایت سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں، جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں وہ جنگ آپ لوگوں نے جیتی، آپ لوگوں نے جیتی۔ آپ نے شیخ الہند کی تاریخ زندہ کی، آپ نے مولانا قاسم نانوتوی کی تاریخ زندہ کی، آپ نے حسین احمد مدنی کی تاریخ زندہ کی، آپ نے شیخ مجدد الفسانی کی تاریخ زندہ کی۔ موسیٰ نے فرعون اس زمانے کے انٹرنیشنل کو چیلنج کیا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو۔ مولانا نے واشنگٹن، برلن اور اسلام آباد کو چیلنج کیا۔ لہذا ہم آج فاتح کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ سب کو مبارک ہو، سب سے پہلے جمعیت کی قیادت کو مبارک ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔